پہلے جمع کریں ہم دسترخوان پہ افطار کے وقت، اس وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے. ہم کیسے مس کر سکتے اس دعا کو؟ ہمیں تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. ہمارے پاس دعاؤں کی لسٹ ہے، فہرست ہے، ان لمیٹڈ دعائیں ہماری، اور ہم وہ موقع گنوا دیتے ہیں. تھوڑا سختی کریں، تھوڑا پلاننگ کر لیں. 10 منٹ پہلے کم از کم سارے بیوی بچوں کو سب کو کہہ دیں کہ کچن کا گیس آف کر دیا جائے. اور یہ بہت آسان ہے، 1-2 بار آپ عادت دلوا لیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اس کا کیا مزہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رمضان مبارک میں کلمہ کثرت سے پڑھو، استغفار زیادہ پڑھو، جنت اللہ سے مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. اس ماہ مبارک کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے میرے دوستو، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کام کرنے پہ بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. مثال کے طور پہ اسی مہینے میں ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ تم پڑھو گے تو اس کا تمہیں بے شمار ثواب ہوگا. اور خاص کہ یہ تسبیحات اگر ہم رمضان میں اس کا ورد کریں تو کیا کہنے ہیں. یا مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے گھر سے کہیں جا رہے تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے دیکھا کہ وہ جائنماز پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہیں. اللہ کے رسول گئے، اشراق کا وقت گزر گیا. چاشت کے وقت جب اللہ کے رسول واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم اس وقت سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں بیٹھی ہوں اور میں تسبیح پڑھ رہی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تسبیح نہ بتاؤں کہ اگر تم ان تسبیحوں کو صرف 3 بار پڑھ لو تو وزن میں اس سے زیادہ ہیں جو تم اتنی دیر تک پڑھتی رہی ہو. وہ تسبیحات کیا تھی آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گی. میں مختصر طور پر بتا دوں، تسبیح تھی سبحان اللہ عدد خلقہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی عدد کے برابر. اب انداز کریں اللہ کی مخلوق کتنی ہے. ہر پیڑ کا ہر پتا اللہ کی مخلوق ہے، سمندر کا ہر پانی اللہ کی مخلوق ہے، ریگستان کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی پاکی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. دوسری تسبیح بتائی سبحان اللہ رضائے نفس ہی، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے تک. سبحان اللہ زینت عرش ہی، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے عرش کے وزن کے برابر. سبحان اللہ کلمات رب، سبحان اللہ مداد کلمات ہی، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس سیاہی کے برابر جو اللہ کی تسبیحات کو لکھتی ہیں، جو اللہ کی تعریف کو لکھتی ہیں. یہ روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اگر ہم اسے رمضان میں پڑھتے ہیں تو اندازہ کریں میرے دوستوں کہ ہم کتنا ثواب اپنے، مطلب یہ کہنے کا ایک موقع ہے جس کو جتنا ضبط ہے جاؤ جا کر لوٹ لو ثوابوں کو. جس طرح بارش ہوتی ہے نا، بارش ہوتی ہے تو ایک نم مٹی پہ بھی بارش ہوتی ہے اور ایک چھوٹے گڑھے پہ بھی بارش ہوتی ہے، ایک پتھریلی زمین پہ بھی بارش ہوتی ہے. نم زمین اور گڑھے اپنی وسعت کے مطابق ان بارشوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں. پتھریلے پتھر سے پانی بہہ کر نکل جاتا ہے. ہمارے اندر جتنا جذب کرنے کی طاقت ہوگی اس رحمت کی بارش جو رمضان میں ہو رہی ہے ہم جذب کر پائیں گے. اور اگر ہمارے دل خدا نخواستہ سخت رہے تو جس طرح پانی بہہ کر نکل جاتا ہے اس طرح یہ رحمتیں بھی بہہ کر نکل جائیں گی. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ رمضان سے پہلے جو بھی اماؤنٹ، جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کچھ اماؤنٹ فکس کر لیں اور روزانہ جب ہم تہجد کے لیے اٹھیں سر بسجود ہوں اپنے اللہ سے چپ کے ایک سرگوشی کر لیں کہ اللہ تو نے جو مجھے نعمت دی ہے نا اس میں سے اتنے پیسے میں قرض حسنہ کے طور پہ دے رہا ہوں. قرض حسنہ تو وہ جو اللہ واپس کرے گا، وہ بھی رمضان میں سجدہ کی حالت میں سحری کے وقت آپ دے رہے ہیں. اور اس کی شرف قبولیت کا کیا کہنا میرے دوستو. یہ باتیں میں سے بتا رہا ہوں کہ مطلب آپ سوچیں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں سے اس رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہو سکتا ہے. جن چیزوں سے اجتناب کریں، جس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یوں تو ہر گناہ سے زندگی بھر بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان میں جو بچنا چاہیے میرے دوستو وہ ہے غیبت. غیبت ہمارے روزوں کو جس طرح ایک صاف شفاف شیشہ ہوتا ہے نا اور اس کے توڑ دیا بیچ میں شگاف پڑ جاتا ہے، کیسا برا دکھتا ہے. ہمارے روزے ایک صاف شیشے کی طرح ہیں، جس طرح اس میں شگاف پڑ جاتا ہے اس طرح غیبت کرنے سے ہمارے روزوں میں شگاف پڑ جاتا ہے. کیا ہم ایسے شگاف والے روزے اللہ کے حضور پیش کریں گے؟ کیا اس طرح کے روزے قیامت میں ہماری سفارش کریں گے؟ اور سفارش کریں گے تو کتنی اسٹرانگ سفارش ہوگی. غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی خوراک پہ دھیان دینا چاہیے. اننیسری اپنے پیٹ پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. مسجد میں جاتے ہیں، ڈھکار آتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، آس پاس کے نمازیوں کے آگے آپ جو ہے وہ سلام پھرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کی طرف آپ ایک زور سے ڈھکا لیتے ہیں، کتنا برا دکھتا ہے وہ. اپنی خوراک کے کنٹرول کریں میرے دوستو.
ایک اور چیز جو اکثر و بیشتر واللہ علم، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈیوٹی ٹائم میں میری، اور میں مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہوں کہ رمضان ہے، تلاوت کا ثواب ہے، یقین کیجئے وہ ثواب نہیں، وہ الٹے گناہ کا کام ہے۔ ڈیوٹی ٹائم میں مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کبھی مت کریں، سختی سے اس سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں کہ روزہ ہمارے سارے جسموں کا روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان کا روزہ، ہماری آنکھ کا روزہ، ہماری کان کا روزہ، ہمارے خیالات کا روزہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے سے تو ہوں، کان کچھ اور سن رہے ہوں، زبانیں کسی غیبت کر رہی ہوں، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو۔ ان ساری چیزوں پر پرہیز کریں۔ ہر چیز کا روزہ ہے، ہمارے ہر عضو کا روزہ ہے میرے دوستوں۔ اور جب ان چیزوں کے بعد، رمضان کی تیاری کے بعد، ہم ایک اور بہت اہم چیز ہوتی ہے میرے دوستوں، جو آخر میں چند منٹ کے اندر میں اپنی بات کو بتاتا چلوں آپ کو۔ بات جب نکلتی ہے رمضان کی، روزوں کی، تو ایک اور چیز ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتی ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ کیوں آخر رمضان میں ہی زکوٰۃ کا تذکرہ اتنا کیوں ہوتا ہے؟ کیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ سال میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آخر رمضان میں لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ میں خود نکالتا ہوں رمضان میں۔ کیوں؟ ہر آدمی نیکی کا حریص ہے نا، اس کو تو نیکی چاہیے۔ ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک زکوٰۃ میں نکالا ہوں، 70 فرائض، 70 زکوٰۃ نکالنے کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے رہا، اور کیا چاہیے؟ ایک عام آدمی مثال کے طور پر اگر 40 سال وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ 40 ملٹیپلائڈ بائی 70 2800 سال کے ثواب کو دے رہا ہے۔ میری خود زندگی 70-80 سال، اور ثواب مجھے مل رہا ہے 2800 سال کا۔ میں تو اسے مس نہیں کرنا چاہتا۔ تو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے رمضان میں، اور سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فہرست بتا دی ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پہ بھی نہیں چھوڑا۔ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی خود پورے لسٹ دے دی ہے، اس میں فقیر ہیں، مسکین ہیں، عاملین ہیں، دلوں کو جو جوڑنے والے مقصود ہیں وہ ہیں، گردنیں چھڑانا غلام ہیں، قرض دار ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، اور مسافر ہیں۔ ان 8 کے علاوہ 9ویں مد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جب بھی زکوٰۃ دی جائے گی ان 8 مدوں کے اندر دی جائے گی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے تعلق سے میرے دوستو، وہ ہے اجتماعی زکوٰۃ کی اہمیت۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ آپ انفرادی دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقصد رکھا ہے زکوٰۃ میں، اجتماعیت کی زکوٰۃ میں، وہ مقصد ہمارا فوت ہو جائے گا۔ ابھی تفصیل سے بات ابھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، لیکن صرف مختصر طور پہ صرف یہ بتا دوں میرے دوستو کہ یہ ایک سمندر تھا، یہ ایک سمندر تھا زکوٰۃ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اور ہم نے اپنی بیوقوفی کی وجہ کر اس کو چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں تقسیم کر دیا۔ 500 ان کو دے دی، 1000 ان کو دے دی، 1000 ان کو دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگلے سال پھر وہی لوگ آگے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ کیوں نہیں ہم کوئی ایسا نظم بناتے ہیں کہ آج جن کو زکوٰۃ دی جائے اگلے سال وہ صاحب زکوٰۃ ہوں، وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ بنیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف کہہ دیا تھا میں قتال کروں گا، اعلان جنگ ہے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن مرکزی بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے کہا تھا امیر المومنین اب کیا کریں، یہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کہا تھا خدا کی قسم میں ان کے خلاف قتال کروں گا، اور قتال کیا گیا، سارے صحابہ کرام متفق ہوئے، اور بعد میں ان لوگوں نے زکوٰۃ مرکزی بیت المال میں دینا شروع کی۔ اب غور کریں اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں 15 سال پہلے عید کے دن جتنے فقیر کھڑے ہوتے تھے مسجد کے باہر، کیا آج وہ تعداد کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ میرا تجربہ ہے کہ بڑھی ہے، جبکہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ہر سال نکالی جا رہی ہے، اچھی خاصی نکالی جا رہی ہے۔ کیوں وہ پھر تعداد فقیروں کی بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں وہ یمن کی حالات ہو گئے ہیں کہ 3 سال کے اندر پورے یمن غریبوں سے خالی ہو گیا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ مہینہ تھوڑی سی ہم کوشش کریں اور زکوٰۃ کی اجتماعی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں میرے دوستو۔ یقین کریں آج اگر ہم یہ کام کریں گے اس کا ثواب وہ انشاءاللہ ملے گا جو کہ عام حالات میں جبکہ سب لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوں اور ایک پورا سسٹم ہو اس وقت جتنا ثواب ملتا، آج اگر کریں گے تو اس سے کئی گنا درجہ زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ دلیل کے طور پہ میں ہمیشہ بدری صحابیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ غزوہ بدر ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھی، انہوں نے اسلام کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھا، لیکن جو بدری صحابی تھے ان کا مرتبہ قیامت تک آنے والے کسی دوسرے مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا، ان کا مرتبہ بہت اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی اس وقت مدد کی جب اسلام پریشانی کے حالت میں تھا، جب اسلام پہ حملے کیے جا رہے تھے، جب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت بدری صحابیوں نے اسلام کے لیے کوشش کی۔ آج حالات تقریباً ویسے ہی ہیں۔
اسلام پہ حملے کیے جا رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پہ حملے کیے جا رہا ہے۔ آج اگر آپ اس وقت اللہ کے ایک فرض کو، اللہ کے ایک عبادت کے طریقے کو، ایک رکن کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کا نامہ اعمال، ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اور اتنی ساریاں نیکیاں ہوں گی تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا میرے دوست۔ اور بالکل آخری طور پہ ایک سیکرٹ فارمولا، میں اسے سیکرٹ فارمولا کہتا ہوں۔ جب رمضان اتنا اہم ہے، قرآن اتنا اہم ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو آخر ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ رمضان کسی بھی طرح سے ہم سے مس نہیں ہو، کچھ بھی ہو جائے، اور یہ چیز بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتی۔ یہ سیکرٹ فارمولا دیا ہے خرم مراد صاحب نے اپنے کتابچے رمضان کیسے گزارے میں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رمضان سے پہلے اچھی طرح وضو کیجیے، ہم سب کو کرنا چاہیے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے اچھی طرح وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے نفل، رات کی تنہائی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ کے رسول حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجئے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، روئیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اور پھر یہ دعا کیجئے گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ یہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، یا اللہ تو اس میں توفیق دے کہ اس میں میرا کوئی روزہ نہ چھوٹے، میری کوئی نماز تکبیر اولا اور بغیر پہلی صف کے نہ چھوٹے، میری ہر عبادت کو یا اللہ تو قبول کر، میرے زکوٰۃ کو قبول کر، اور اس کے بعد روئیے، گڑ گڑائیے۔ یقین کیجئے میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا، ہماری یہ دعا قبول کر لی تو ہمارا رمضان ایسا رمضان گزرے گا، انشاءاللہ ایسا رمضان گزرے گا کہ ہماری زندگی کا یہ بہترین رمضان ہو۔ یاد کریں اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ جب کوئی انسان اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 بالشت بڑھتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ لیکن غور کیجئے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کون ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ انسان ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ مجھے بننا ہے۔ شیطان اپنی سی کوشش کرے گا آپ کو روکنے کی، ہمیں شیطان سے لڑنا ہے۔ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ کسی بھی طرح اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کو منوا لیں کہ اللہ میں تیرے در پہ سجدہ ہوں، تیرے بہت سارے بندے ہیں، بہت سارے متقی بندے ہیں، میں بھی ایک گناہ گار ہوں، تیرے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور یقین کیجئے جب اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ غور کریں گے کہ رمضان میں نیکی کی روش پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سحری کے وقت، تہجد کے وقت ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو فرشتوں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا ہو، پہلی صف میں آپ دوڑیں گے، دوڑو اللہ کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو رمضان لائے انشاءاللہ اس کو بہترین رمضان ہمارا بنا دے، اور ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری باتوں میں کوئی ایسی دوران گفتگو کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکل گئی، اس پہ ہماری گرفت نہ کر، اور ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔